بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کو خیال میں لاؤ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ تحقیق میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا زمین میں ایسوں کو بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وہ تیری تنزیہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے پیچھے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 4 بنیادی مسائل یعنی توحید، رسالت، ایمان بالقرآن اور قیامت کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد قرآن و رسالت میں شک کرنے والے لوگوں کا رد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ نے ان بے شمار انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا جو اس نے بنی نوع انسان پر کیے۔ ان میں خصوصاً مادی انعامات کا بیان تھا جس میں انسان کا اپنا وجود، زمین و آسمان کی تخلیق، زمین میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں شامل تھیں۔ بالخصوص زمین سے نکلنے والے پانی کا ذکر تھا جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جو انسان کی روزی کا ذریعہ ہیں۔ تو اس رکوع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، لیکن پہلے کے ادوار کو ہم نہیں جانتے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کتنے دور گزر چکے ہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر کئی دور گزر چکے تھے۔ مثلا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں جنات کا دورہ تھا۔ انہوں نے زمین میں فساد برپا کیے، جس طرح آج کل کی دنیا میں قتل و غارت گری ایک عام معمول ہے، اسی طرح اس دور کے جنات بھی جنگ و جدل عام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کو بھیجا، تو انہوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں اور جزیروں میں بگا دیا اور اس زمین کو صاف کیا۔ تو اس واقعے کے 2000 سال کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ موجودہ دور سے پہلے کتنے دور گزر چکے ہیں۔ علماء نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اپنی کتابوں میں ان ادوار کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، فرشتوں، جنات اور شیاطین کو مختلف مادوں سے پیدا فرمایا، اور پھر ان مادوں کے عناصر بھی مختلف ہیں۔ فرشتے جو ہیں یہ خاص نوری مادے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر فرشتوں کے بھی مختلف درجات ہیں۔ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے ملائے اعلیٰ کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حافین حول العرش والے فرشتے ہیں، یہ سب جو ہے خطیرات القدس کے فرشتے ہیں۔ اور پھر آسمانوں کے فرشتے ہیں، پھر فضائی فرشتے ہیں، اس کے بعد ہوائی فرشتے ہیں اور ارضی فرشتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں۔ تو جو اول درجے کے فرشتے ہیں ان کا مادہ تخلیق اس آگ کی مانند ہے جو دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئی تھی۔ آپ اپنی بیوی کے ہمراہ جا رہے تھے، بھیڑ بکریاں بھی ساتھ تھیں، رات کا اندھیرا تھا، بیوی حاملہ تھی، تو ان کو جو ہے وہ درد شروع ہو گیا جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی، آپ اس طرف گئے تو وہ آگ ایک درخت سے نکل رہی تھی جو درخت کے پتوں کو جلانے کی بجائے انہیں سرسبز و شاداب کر رہی تھی۔ آگ جس قدر بھڑکتی تھی تو درخت کی شاخوں اور پتوں میں جو ہے اسی قدر شادابی آتی جاتی تھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے قرآن پاک میں بھی کچھ موجود ہے۔ تو بعض تصحیحات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ نوری حجاب تھا۔ تو الغرض یہ کہ فرشتوں کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے مادے سے کی ہے، پھر اس میں مقدس روحیں ڈالی ہیں، جس طرح انسانوں اور جنوں میں روحیں موجود ہیں اسی طرح فرشتوں کے اندر بھی روحیں موجود ہیں۔ تو جنات کے مادہ تخلیق کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ جنات کا جو مادہ تخلیق ہے یہ آگ اور ہوا ہے، اور انسان کا جو مادہ تخلیق ہے یہ مٹی ہے، خاک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی خارجی عناصر پائے جاتے ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کے وجود میں موجود ہیں۔ تو تخلیق انسانی کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال، انسان کو کھڑکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرے مقامات پر تراب اور تین کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی جو تخلیق ہے یہ مٹی سے ہوئی ہے۔ یہ تخلیق جو ہے باقی تخلیقات کی نسبت پیچیدہ ہے، اس میں تمام عناصر پائے جاتے ہیں۔ تو اس مقام پر تخلیق انسانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
یعنی اس بات پر غور کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں، تو قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین یا خلیفہ بنایا، جس طرح بیٹا اپنے باپ کا جانشین ہوتا ہے۔ تو خلیفہ کا دوسرا مطلب جو اس مقام پر واضح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ یعنی نیابت انجام دینے والا پیدا کیا ہے۔ تو انسان کے علاوہ باقی بے شمار مخلوق بھی اس زمین پر پیدا کی گئی ہیں، مگر خلافت کا حق اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دیا ہے، اور اس سے بھی مراد یہ ہے کہ زمین اور ساری کائنات کی اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف نیابت تفویض ہوئی ہے۔ تو گویا انسان دنیا میں خلافت اپنی مرضی سے انجام نہیں دے گا بلکہ حکم اللہ کا ہوگا، اور انسان اس حکم کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جس خلافت کا وعدہ فرمایا اور جس کو پورا فرمایا وہ یہی خلافت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ اے مولا کریم تو دنیا میں ایسی ہستی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ جواب جو ہے کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ اولاً یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات انہیں الہام کی ہو کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ رائے دی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے جنات کے حالات پر قیاس کیا ہو، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جنات نے زمین پر فتنہ اور فساد کو برپا کیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ایسا ہی کرے گی۔ تو تیسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ فرشتوں نے خلیفہ کے لفظ سے یہ قیاس کیا کہ خلیفہ جب زمین پر حکومت کی باغ ڈور سنبھالے گا تو وہاں لازماً فتنہ فساد اور خون ریزی بھی ہوگی، لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا۔ زیادہ جو مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ گمان جو ہے یہ جنات کے حالات کی بنا پر تھا۔ تو اس گمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، مولا اس فتنہ اور فساد برپا کرنے والی مخلوق کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بھی ہم بیان کرتے ہیں، لہذا ہم اس کام کے لیے کافی ہیں۔ تو فرشتوں کا یہ جواب سن کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو تم اس راز کو نہیں جانتے، صرف میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے آدم میں کس قدر کمال اور شرف ودید کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پس کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو انہوں نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات، نہیں ہے ہمارے پاس علم مگر وہی جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم بتا دے ان کو ان چیزوں کے نام، پس جب اس نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کو بھی میں جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان سوال و جواب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کی حکمت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ ان ناموں سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اس سلسلے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ علامہ آدم الاسماء سے مراد تمام انواع اور اجناس کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھلائے، تو اس سے مراد ہر فرد کا نام سکھانا نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد اور جزو کا تعلق جو ہے غیب سے ہے، اور غیب کو اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور جاننے والا نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ علامہ آدم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کے نام بتلا دیے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں، نہ کہ دوسری چیزوں کے نام۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد جزیات ہیں، مگر تمام کی تمام اور ہر قسم کی جزیات نہیں،
صرف وہ جزیات مراد ہیں جن کی ضرورت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف انسانی ضروریات کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے، جو چیزیں انسانی ضرورت سے باہر ہیں ان کے بتانے کا نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی وہ بتائیں۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ چیزوں کے نام سکھانا بالکل ایسا نہیں تھا جیسے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ نام سکھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اور مزاج میں بطور صلاحیت ان چیزوں کے نام رکھ دیے تھے، اور پھر جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نام بتا دیے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چیزوں کے نام بطور تعلیم سکھائے گئے، جیسے کسی چیز کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام ضروری اشیاء کے نام سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمایا، چنانچہ وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر دیں۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی اے فرشتوں، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انسانی مخلوق کے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تم میری تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہو، اور یہ مخلوق دنیا میں خون ریزی کرے گی، مگر تم نہیں جانتے کہ انسان کو کون کون سے کمالات دیے جائیں گے۔ من جملہ یہ کہ ان کے علم و فہم کا کمال سب سے اعلیٰ ہے جو اسے دیا گیا ہے، اور خلیفہ کے لیے ان چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کا جاننا بھی ضروری ہے جن پر اس نے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، کہنے لگے قالوا سبحانک، اے مولا تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے نام، ان کی خاصیت اور ماہیت کا علم نہیں ہے، ہمیں اس معاملے میں عاجز ہیں، ہمارا علم تو صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو جب فرشتے اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیجئے۔ تو فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے کہ یہ ان چیزوں کے نام ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس قدر سوال کیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہی ان کے جوابات دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی برتری اور فضیلت کو عملی طور پر فرشتوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ کہ جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے لیے تو پس سجدہ کیا انہوں نے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے وسعت اور کشادگی سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، پس ہو جاؤ گے تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو پس پھیلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، تو پس ان کو اس نعمت سے نکالا جس کے اندر وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کی بات ہے۔ تو مفسرین نے اس مسئلے میں بہت بحث کی ہے کہ جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کروایا وہ کس قسم کا سجدہ تھا۔ تو جو سجدہ فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو کیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، جو کہ ہر شریعت میں حرام رہا ہے۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کے درمیان فرق صرف نیت سے ہی ممکن ہے۔ اگر بوقت سجدہ نیت یہ ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جائز ہے تو پھر ایسا سجدہ غیر اللہ کے سامنے کفر اور شرک ہوگا، اور اگر سجدہ محض تعظیم کے لیے ہے تو یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ یا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ، مگر ہماری شریعت میں ہر طرح کا جو سجدہ ہے ناجائز ہے اور حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کا بڑا حق رکھا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی انسان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، ہم باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو باطل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، تو ہم آپ کے سامنے کیوں سجدہ نہ کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میری قبر پر سجدہ حرام ہے، اسی طرح میرے سامنے سجدہ کرنا بھی حرام ہے، خواہ وہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنا جو ہے بمنزلہ قبلہ کے تھا، یعنی حقیقت میں سجدہ تو اللہ کے سامنے کیا گیا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے محض جہت تھے، یعنی جن کی طرح منہ کر کے سجدہ کیا گیا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم آج بھی قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اس سے مراد قبلے کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ محض قبلہ ہونے کی حیثیت سے کیا تھا، کہ سجدہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھا، بلکہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کو کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ۔ تو یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، مگر ابلیس کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدے کا حکم نہ صرف یہ کہ فرشتوں کو تھا بلکہ جنات کو بھی تھا، اور جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے ہے، بلکہ ابو الجنات تھا، اور جب کسی بڑے کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کے ماتحت والے خود بخود اس حکم کے پابند ہو جاتے ہیں۔ سورۃ اعراف کے اندر ابلیس کے متعلق آتا ہے کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ سجدہ کرنے کا حکم جو ہے یہ ابلیس کو بھی ہوا تھا، اور نسلی طور پر یہ چونکہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ سورۃ کاف کے اندر آتا ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا تو پس اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں اور جنات دونوں کو ہوا تھا۔ فرشتے جو ہیں وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر مسجود ہو گئے تھے، سجدہ کیا تھا انہوں نے، مگر ابلیس نے اور اس کی قوم نے انکار کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور بڑے پائے کے ایک عالم اور بزرگ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ شیطان نے 7 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، مگر ایک حکم کی جو سرتابی پر وہ مردود ہو گیا اور اتنے لمبے عرصے کی عبادت جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی موقع پر ابلیس کی ملاقات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی، تو ابلیس نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے پاس میری سفارش کریں، وہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کا وعدہ کیا، دعاؤں میں مشغول ہو گئے، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں ابلیس کی توبہ اس شرط پر قبول کرنے کو تیار ہوں کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابلیس کو یہ شرط پیش کی تو کہنے لگا کہ زندگی میں تو میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر کو سجدہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ابلیس جو ہے وہ اپنی بات پر پکا تھا، اس نے انکار کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ تکبر بھی کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ حسد کا تھا، جو ابلیس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا، اور کہا کہ انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو یہی جو ہے یہ ابلیس کی بھول تھی کہ اس نے جو ہے اپنی شخصیت کی طرف دیکھا تھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا تھا، لہذا وہ مردود ٹھہر گیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو کوئی بھی اللہ کے حکم کا انکار کرے گا تو وہ ابلیس کی طرح کافر ہو جائے گا۔ تو ابلیس نے حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کے علم میں یہ کفر کرنے والا تھا۔ شیطان ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَقُلْ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ حضرت ہوا کی تخلیق کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ خلق من زوجہا، کہ آدم علیہ السلام کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی پسلیوں سے ان کا جوڑا پیدا فرمایا، اور آپ حضرت ہوا سے مانوس ہو گئے، اسی لیے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔
تو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم اس میں سے کشادگی کے ساتھ کھاؤ جہاں سے تم چاہتے ہو۔ تو جنت کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جنت زمین پر تھی، مگر صحیح قول یہ ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کو رہنے کا حکم ہوا تھا وہ عالم بالا میں جنت المأوا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ سورہ نجم کے اندر ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، جو کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، عندہا جنت المأوا، یہ عالم بالا ہی کے متعلق ہے۔ تو جنت میں سکونت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا کو یہ حکم بھی دیا کہ جہاں سے جتنا جی چاہیں کھائیں، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر ایسا کرو گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ کون سا درخت تھا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ اس کے متعلق مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض اسے کھجور کا درخت بتاتے ہیں، بعض انجیر کا کہتے ہیں، اور بعض انگور کا کہتے ہیں۔ بائبل کی روایات کے مطابق یہ نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت تھا، اور بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا کے ملاپ یعنی مباشرت کو درخت سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے پیدا ہونے والی اولاد کو پھل کہا گیا ہے۔ تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو پھل ہے یہ گندم کا درخت تھا، مگر یہاں یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ گندم کا درخت نہیں بلکہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مشاہدہ نقل کیا کہ انہوں نے مصر میں اتنا بڑا سنترا دیکھا کہ جسے 2 ٹکڑے کر کے بڑی مشکل سے اونٹ پر لادا گیا۔ تو اگر دنیا میں اتنا بڑا سنترا ہو سکتا ہے تو جنت میں گندم کا درخت اتنا بڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بہرحال یہ اعتراض جو ہے معقول نہیں ہے کہ گندم کا پودا ہوتا ہے درخت نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ جنت میں گندم کا بھی بہت بڑا درخت ہو جس کے قریب جانے یا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وہ بچوں کی طرح معصوم تھے، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ دوسری جگہ آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے دونوں میں وسوسہ ڈالا۔ کس چیز کے متعلق وسوسہ ڈالا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ درخت کا پھل کھانے کے متعلق وسوسہ ڈالا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ شیطان نے کہا کہ اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤ گے اور کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وسوسہ دل کے اندر ہی ڈالا جائے، کوئی فعل سرزد کرنے سے بھی وسوسہ اندازی ہو سکتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شیطان ایک جنیہ کو پکڑ کر لے کر آیا اور جنت کے دروازے پر اس سے مباشرت کی، جسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، تو ان کے دل میں بھی ویسا ہی خیال پیدا ہوا، تو انہوں نے حضرت حوا کے ساتھ جو ہے وہ مقاربت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں برہنہ ہو گئے۔ تو شیطان کی وسوسہ اندازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وسوسے نے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان دونوں کو اس جنت سے نکال دیا جس کے اندر وہ رہ رہے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو ہم نے کہا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، اب تمہاری رہائش جو ہے یہ زمین پر ہوگی۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا، یعنی تمہاری اصل رہائش گاہ زمین ہی ہوگی، البتہ اگر زمین کو چھوڑ کر کہیں فضاؤں یا سمندروں میں جاؤ گے تو وہ عارضی قیام ہوگا، مستقل قیام جو ہے زمین پر ہی کرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، بس اللہ تعالیٰ نے رجوع کی آدم علیہ السلام کی طرف مہربانی کے ساتھ، بے شک وہ رجوع کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ہم نے کہا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، بس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت پھل کھا لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ان سے انعام و اکرام واپس لے لیے گئے اور انہیں حکم ہوا کہ زمین پر اتر جائیے، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، تمہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ انہیں زمین پر اترنے کا حکم مل رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام کے سر سے تاج اتار لیا اور ان کے جسم سے جو جنت کا لباس ہے وہ بھی اتار لیا اور انہیں بالکل برہنہ کر دیا۔
تو انہوں نے ستر ڈانپنے کے لیے جنت کے درخت کے پتے استعمال کیے، کیونکہ دوسروں کے سامنے ستر کا کھلنا جو ہے یہ خلاف فطرت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ تلقہ کا جو مطلب ہے وہ پانا یا سیکھنا ہوتا ہے، تو وہ کلمات کون سے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کیا پروردگار بے شک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تم ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ حدیث میں ان دعائیہ کلمات کا ذکر ہے جس کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ فتاب علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا آدم علیہ السلام کی طرف مہربانی کے ساتھ۔ تو تابہ کا مطلب رجوع کرنا ہے، تو جب یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ رجوع کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی طرف مہربانی کے ساتھ تابہ کا مطلب رجوع کرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ رجوع کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ جب ہم کہتے ہیں توبو الی اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ رجوع کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا۔ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر روایت بیان کی ہے کہ اپنی اس لغزش پر آدم علیہ السلام اتنا روئے، یعنی آدم علیہ السلام نے جس قدر آنسو بہائے، اگر ان کا مقابلہ ان کی قیامت تک آنے والی ساری اولاد کے ساتھ کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو غالب آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام پر دو باتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان مقرر ہے جو اسے بہکاتا ہے، مگر میرا جو شیطان ہے وہ میرا فرما بردار ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ بلائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس تھا جس نے ان کے دل کے اندر وسوسہ اندازی کی اور اس سے حضرت حوا بھی متاثر ہوئی، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام پر مجھے دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان کی بیوی نے برائی کی طرف ترغیب دی، جبکہ میری جو ازواج ہیں وہ دین کے معاملے میں میرے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ازواج مطہرات کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک موقع پر ان سے معمولی سی لغزش ہوئی تھی جب انہوں نے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی جس پر وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی تھی، اور دنیا کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو اختیار کیا تھا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہر امور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر بنی اسرائیل اللہ کے نبی کے حکم میں خیانت نہ کرتے، یعنی نبی نے حکم دیا تھا کہ من اور سلوا کھاؤ پیو مگر اسے ذخیرہ نہ کرنا، لیکن انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ سزا دی کہ گوشت جو ہے یہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ آج کل جو ہے وہ گرمی کے موسم میں تو ایک دو دن سے زیادہ گوشت نہیں رہ سکتا، بدبو آنے لگتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل اپنے نبی کے حکم کی پاسداری کرتے، گوشت کو ذخیرہ نہ کرتے، تو یہ کبھی بھی خراب نہ ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی عرصہ پڑا رہتا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر حوا جو ہے وہ اپنے خامن کے ساتھ خیانت نہ کرتی تو دنیا کی کوئی عورت اپنے خامن کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ تو حضرت حوا کی خیانت یہ تھی کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دے دی۔ تو بہرحال جب آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا اور برہنہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کل نہبطوا منھا جمیعا، تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ تو یہ حکم جو ہے شیطان کو بھی تھا، آدم علیہ السلام کو بھی، اور حوا اور حضرت حوا سب کے لیے تھا۔ توبہ تو قبول ہو گئی مگر زمین پر اتر جانے کا حکم بھی ساتھ ہی آ گیا۔ بائبل کے اندر اور کچھ تاریخی روایات کے اندر مور اور سام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں معاون ہوئے تھے، اور یہ کہ شیطان جو ہے سام کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا تھا، مگر یہ جو روایات ہیں یہ صحیح نہیں ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے پھل کھایا ہوا تھا، ادھر زمین پر اتارا گیا، تو آپ کو جو ہے وہ بولو براز کی حاجت ہوئی، پیٹ میں درد پیدا ہوا، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ تکلیف تو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ کی پریشانی دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو بتایا کہ اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے فراغت حاصل کریں۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، تو براز سے جو ہے وہ بدبو آنے لگی، آپ کو اور پریشانی ہوئی، رونے لگے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔
تو کہتے ہیں کہ آپ 70 دن تک روتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بھی بھیجا جب حضرت حوا کو حیض کی حاجت ہوئی۔ جنت میں تو ہر طرح کی پاکیزگی حاصل تھی، زمین پر آ کر یہ پریشانی لاحق ہوئی تو حضرت حوا نے جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، مجھے وقفے وقفے سے خون آ رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حوا، یہ بات تم پر اور تمہاری بیٹیوں پر ہمیشہ کے لیے مسلط رہے گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایام حج کے دنوں میں حیض کی حالت لاحق ہو گئی، تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، تو حیض آنے پر آپ سخت افسردہ ہو گئیں اور رونے لگیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اپنی حالت جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازمی کر دی ہے۔ اور الغرض یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حوا کو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹیوں پر یہ چیز لازمی کر دی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی اور تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے عورت جو ہے جسمانی طور پر صحت حاصل کرتی ہے۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اترے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 30 قسم کے پھلوں کے بیج ان کے ساتھ آئے۔ بعض روایات میں خوشبو کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کا جو نزول ہے یہ شرق الہند میں ہوا تھا اور حضرت حوا کا نزول جو ہے یہ جدہ میں ہوا تھا۔ جدہ کا لفظی معنی دادی یا نانی ہے، تو غالباً اسی مناسبت سے اس مقام کا نام جدہ مشہور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور کپڑے بننے کا کام بھی آپ سے ہی شروع ہوا۔ دراہم اور اشرفیاں بھی آدم علیہ السلام نے بنائیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام میں سے نوح علیہ السلام نجاری یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام درزی کا کام کرتے تھے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مویشی پالتے تھے اور ان کا دودھ اور اون وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو پیشہ ہے یہ گلہ بانی تھا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ذرہ بناتے تھے، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام روح زمین کی عظیم سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی گزر اوقات کے لیے ٹوکریاں اور زنبیلیں بناتے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں ابو البشر کی کنیت سے پکارا جاتا ہے، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو محمد کی کنیت سے پکارا جائے گا۔ گویا آپ کو ابو البشر اور ابو محمد دونوں کا میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ اے آدم انتا ابو البشر، کیا تمام نسل انسانی کے جد امجد ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو توبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی سابقہ کوتاہیوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، مگر توبہ کی قبولیت کے لیے بعض شرائط بھی ہیں۔ اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی ہے تو قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، علم ہے، حال ہے اور عمل ہے۔ علم سے مراد یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ میں نے واقعی یہ غلط کام کیا ہے اور اس کے ارتکاب پر گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس غلط کام کو ترک کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، یہ عمل ہے۔ تو اس ضمن میں ندامت کا ذکر بھی آتا ہے، اور اگر کچھ فرائض رہ گئے ہوں تو ان کو ادا کیا جائے، اگر حقوق تلف کیے ہیں تو وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ تو ان آیات کے اندر اہبطوا یعنی اتر جاؤ کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اتر جانے کا عام حکم دیا تھا، مگر جب اس حکم کی فوری تعمیل نہ ہوئی تو دوبارہ سخت حکم ہوا کہ فوراً زمین پہ اتر جائیں۔ کہ تخلیق آدم کے وقت اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ چنانچہ اسی ارادے کی تکمیل یعنی خلافت کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا گیا۔ تو گویا آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کا حکم سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک اعزاز تھا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ نے مزید یہ حکم دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، یعنی جب انبیاء علیہ السلام میرا پیغام اور ہدایت لے کر آئے، تو فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس پر انجام کے لحاظ سے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان اور کفر پر ہے یا ہدایت اور ضلالت پر ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے خاتمے پر ہے۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا
یعنی جو ایمان کی دولت ساتھ لے گیا وہ مومن ہے، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ کافر ہے۔ تو اب قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ جنت سے نکلنے کے بعد اب دوبارہ جو داخلہ ہے وہ ایمان اور نیکی کی بنا پر ہوگا، اس کے بغیر جنت میں دوبارہ داخلے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر فرمائے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری نجات فرمائے۔